سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتنے میرے علی کتنے تیری سنا کتنے میرے علی کتنے تیری سنا مشتاق حکیم کتنے گاڑیاں سبحان جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حضور غوث پاک حسنی حسینی سید ہے، والدہ کی طرف سے حسینی سید اور والد صاحب کی طرف سے حسنی سید، اور اسی لحاظ سے یہ سلسلہ بھی حسنی حسینی سید کہلاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین کا آپ کو سب کو پتہ ہے، کربلا میں جس طرح انہوں نے شہادت نوش فرمائی اور ان کے اہل بیت کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، ان کو تکلیفیں دی گئیں، اور پھر اس کے بعد وہ قافلہ واپس مدینہ شریف آ گیا۔ بہت تکلیفیں اٹھا کے صحبتوں کے بعد وہ قافلہ آیا، تو حضرت علی کو بھی ایک درجہ حاصل ہے، وہ بھی بنائے کے اوپر ہیں۔ تو حضور غوث پاک جب پیدا ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دفعہ اپنا لعب دہن ان کے منہ میں ڈالا، بلکہ پیدا نہیں، بڑے ہو گئے تھے، تقریر فرماتے تھے، ان کی تقریر دور تک نہیں جاتی تھی، تو فرمایا میں کیسے کروں؟ نبی پاک نے 7 دفعہ لعاب ان کے منہ میں ڈالا اور حضرت علی نے 6 دفعہ۔ آپ نے فرمایا آپ نے 6 دفعہ کیوں ڈالا؟ تو فرمایا کہ میں نبی پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا یا ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے میں نے لعاب 6 دفعہ ڈالا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے نبی سے تم لوگوں کی آواز اونچی نہ ہو، اپنی آواز کو نیچا رکھو میرے نبی کے سامنے، اور ان کی بےادبی نہ کرو، نہیں تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا بڑا درجہ ہے اللہ کی نظر میں بھی، اور نبی پاک بھی اللہ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ حضور غوث پاک کا فرمان ہے، ایک دفعہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی میرا بیٹا میٹھا بہت کھاتا ہے، میٹھا چڑوانا ہے، آپ نے کہا کل آنا۔ وہ کل آئی، آپ نے پھر یہی کہا کہ کل آنا۔ 3 دن بعد جب وہ آئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اسے چھوڑ جاؤ، میں اس کا میٹھا چڑوا دوں گا۔ تو اس عورت نے کہا آپ نے یہی بات 3 دن میں کہی، پہلے کہہ دیتے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں بھی میٹھا کھاتا تھا، پہلے میں نے خود چھوڑا، پھر میں آپ کے بیٹے کی تربیت کروں گا۔ یہ تھے ہمارے غوث پاک، اور اس زمانے میں حضور غوث پاک کا نام
کوئی نہیں لیتا تھا بے وضو، باوضو نام لینے کی اجازت تھی. پہلے وضو کرو پھر غوث پاک کہو یا شیخ عبد القادر شین اللہ کہو. اتنا جلال تھا کہ وہ بندہ خود بخود مر جاتا تھا جو بے ادبی کے ساتھ اس کا نام لیتا تھا. تو ایک دفعہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا، فرمایا بیٹا اپنے جلال کو کم کریں، اگر آپ اس طرح جلالی رہے اور سخت طبیعت میں رہے تو آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، آپ کا کوئی نام نہیں لے سکے گا. تب حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ نرمی فرمائی، اور اب بے وضو بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں اور باوضو بھی ان کا نام لے سکتے ہیں. اب میں آپ سب سے التماس کروں گی کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، آج 11 محرم ہے، کے لیے میں بی بی جان کے آنے سے آمد سے پہلے یہی عرض کر رہا تھا کہ آج کی محفل کو یہ 3 نسبتیں حاصل ہیں. اس سے مقدس ہے حضرت سید الطاف محی الدین قادری رضوان اللہ علیہ، 11ویں شریف بھی ہے، اور 11 محرم شہدائے کربلا کی یاد میں بھی یہ محفل ہے، ان کے سارے ثواب کی بھی یہ محفل ہے، یہ بھی نسبت حاصل ہے. تو میں تو پنجتن کا غلام ہوں. یہ کلام پیر سید عمران محی الدین رضوان اللہ علیہ آپ بھی بڑے شوق سے سماعت فرماتے تھے، وہ بھی میں پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی ایک کلام ہے چند اشعار. اچھا حضرت امام حسین علیہ السلام. جی سوری میں حافظ جی، کی بسم بات اللہ. کر رہی ہوں. اس میں وہ کلام بھی شامل کرنا ہے جو سرکار نے خود کہا تھا. میری جد بھی ان کی غلام تھی اور میں بھی جی ان کا. جی بے شک میں یہ کلام پیش کروں گا، جس کے ساتھ ہی امام علی مقام کی بارگاہ میں چند اشعار. سبھی غلام بیٹھے ہیں، سبھی شامل ہو جائیے گا. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن
علی کے ذکر کو ادنا نہ جانا ہوئے کہاں سے خیبر مکھاڑ دینا کبھی ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے شبیر و شبر بھی اپنی زہرا نبی دے گھر وچ ہے چلی زہرا مقام تیرے کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کملی زہرا تیرے فاقے بھوکھا صدقہ میں کھانا شامی تیری کملی زہرا خدا رو سجدے کرن خاطر رات مانگتی ہے لمحی زہرا خضر ہے تیرے بچیاں دا کملی زہرا حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سرائی ہے پلے والے حسین جیسے امام بھی جتن کا غلام ہوں میں تو جتن کا غلام ہوں ادریس صاحب آپ کی مہربانی توجہ کرتے میں تو جتن کا غلام ہوں میں تو جتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو علی سے مجھے عشق ہے تو حسن مجھے عشق ہے تو مجھے عشق ہے تو حسن مجھے عشق ان کی گلی سے مجھے عشق ہے تو علی سے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق ہے تو حسن سے مجھے عشق شاہ زمر سے ہے تو جتن کا غلام ہوں میں تو جتن کا غلام ہوں ہوا کیسے وہ سر چلا جہاں عشق ہے وہی کربلا میری بات انہی کی بات میرے سامنے وہ ذات وہی جن کو شیر خدا
میرا حسین نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دین کا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کی انتہا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، یہ بات کس قدر جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، مقام توجہ کرے جو کسی کی کیا مجال ہے، جہاں پہ ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، دوسرا نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے چیز دماغ ہے وہ پنج کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن سفر علی کا دوسرا امام تیسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، شہید کر جسے بنا گوار ہے بدعمل وہ بد نسب اسی کے شمار ہے، ارے تم مر ذرا قبر میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا رہنما حسین ہے،
اس کے حسب کی کا سربراہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ کلام بہت طویل ہے، لیکن میں آخری چیز پیش کر رہا ہوں۔ مر جاتا ہے نا جو انسان تو سارے معاملے منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن جب نسبت برقرار ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شعر سنیے۔ فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات فشار سے عذاب سے مجھے نجات کیسے سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا حسین ہے، حسین نے کہہ دیا حسین ہے۔ سوال جب کیا گیا کون تیرا رہنما، میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا حسین ہے، حسین ہے، میرا بادشاہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، امام حسین کا ذکر بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا 11 محرم کے لحاظ سے۔ ماشاء اللہ، اسی طرح ہمارے 11ویں سجادہ نشین اور 10ویں سجادہ نشین حضرت سید الطاف محی الدین اور حضرت سید قمران محی الدین اور میں، ہم 10 محرم کو بیٹھ کے شام غریباں ضرور اکٹھے سنا کرتے تھے۔ شام غریباں سنتے تھے تو میرے سسر صاحب حضرت سید الطاف محی الدین فرماتے تھے مجھے یہ تقریر بہت اچھی لگی جو زینب بی بی علیہ السلام نے یزید کے دربار میں کی، اور اس طرح نڈر ہو کے کی، بے خوف ہو کے کی کہ سارے لوگ کانپ گئے، یزید بھی کانپ گیا اور فانوس ہلنے لگے، در و دیوار ہل کے رہ گئے۔ ایسی تقریر فرمائی۔ اسی طرح تو یہ باتیں چلتی رہتی ہیں۔ ہر سال حضرت امام حسین کا ذکر رہتا ہے، جس طرح قرآن پاک ہم روز پڑھتے ہیں اس میں انبیاء کا ذکر رہتا ہے، معجزے کرامات ہوتی ہیں، اسی طرح ہر سال 10 محرم کو حضرت امام حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت سید الطاف محی الدین قادری رضوان اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ ان کی دعاؤں سے جب وہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو ہر دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اللہ بھی کہتا تھا کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا تھا، اور بغیر تعویذوں کے، بغیر کسی چیز کے بھی دعا ہوتی تھی۔ آج مجھے پورا یقین ہے کہ حضرت سید الطاف محی الدین اور اول تا 11 سب یہاں موجود ہیں اور وہ سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں فیض دیں گے اور ہماری اس محفل کی برکت سے ہمیں نوازیں گے اور سب فیض لے کے جائیں گے۔ اور انہوں نے ایک دفعہ کہ ایک عورت آئی کہ 8 سال ہو گئے، ان کے اولاد نرینہ نہیں، 4 بیٹیاں ہیں، تو آپ نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آپ کو جڑواں بیٹے عطا فرمائے، اور ان کے جڑواں بیٹے ہی ہوئے۔ وہ بعد میں لے کے آئیں اور بہت خوش تھی، یہ سب میرے سامنے ہوا تھا، اور بہت خوش ہو کے گئی۔ ملتان کی رہنے والی تھی وہ۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ملتان سے بھی لوگ آئے ہیں، گجرات سے بھی آئے ہیں، اور سیالکوٹ سے آئے ہیں، لاہور سے آئے ہیں، اور پنڈی بٹیا سے آئے ہیں، ساکھی سے آئے ہیں،
مجھے بڑی خوشی ہے کہ دور دور سے ان کے اس مبارک میں آئے ہیں اور شامل ہوئے ہیں دعا میں۔ اب میں حافظ صاحب سے کلام کہوں گی کہ سنائیں۔ یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، جن کو ذہنی، جسمانی یا قلبی کوئی بھی تکلیف ہے، وہ اس کلام سے انشاءاللہ ان کے کرم سے دور ہوگی۔ ہمارے 7ویں سجادہ نشین کا کلام۔ یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں۔ یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں۔ کاش غم سے تنگ اور لاچار ہوں۔ یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں۔ روز شب جز گیری ازاری کچھ مجھے سوجھے نہیں۔ روز شب جز گیری ازاری کچھ مجھے سوجھے نہیں۔ زندگی اپنی سے بھی اس وقت میں بیزار ہوں۔ یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں۔ دستگیری کر میری اے دستگیری بے کساں، دستگیری کر میری اے دستگیری بے کساں، شان خود کر مجھے دیر کا غمدار ہوں۔ یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں۔ رحمت للعالمین آیا تیری شان میں، رحمت للعالمین آیا تیری شان میں، رحم میں حال کر کر بس نہیں گزار ہوں۔ یا رسول اللہ شفا دو، میں بہت بیمار ہوں۔ جب کہ ہے میرا وسیلہ تو جہاں میں ذات پاک، جب کہ ہے میرا وسیلہ تو جہاں میں ذات پاک، دل میں اپنے خوف محشر، دل میں اپنے خوف محشر سے
تو جہاں دیکھے گا تیرا ہے میرا منتہا اے حبیب ہر دو عالم اے حبیب ہر دو عالم طالب دیدار یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار اے ظہور اب کچھ نہ کہہ اب پڑھ یہی مصرع مداں اے ظہور اب کچھ نہ کہہ اب پڑھ یہی مصرع مداں سیدہ تیرا سیدہ تیرا میں نیک یا بدکار یا رسول اللہ شفا میں بہت بیمار یا رسول اللہ شفا میں بہت بیمار سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھی استدا ہمارے ساتھ میں زیادہ چین چونکہ آنکھوں کی بصارت سے محروم تھے انہوں نے نبی پاک کے آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بہت بیمار ہوں مجھے شفا عطا فرمائیے تو 19 سال میں ان کو سجادہ نشین بنایا گیا سب سے کم عمر سجادہ نشین حضرت سید حافظ ظہور الحسین شاہ صاحب تھے حضرت سید الطاف محی الدین قادری رضوان اللہ علیہ اپنے مریدین سے ٹائم پہ ملتے تھے ان کو ٹائم بتا دیتے تھے کہ اس ٹائم پہ اپنے دربار آنا ہے بہت ہی پابند ملاقات کر کے ابھی واپس آ جاتے تھے بعد میں آنے والے مریدوں سے وہ نہیں ملتے اور ان کو واپس لوٹنا پڑتا تھا ایک دفعہ ایک کشمیر سے صاحب آئے اپنے بیٹے کے ساتھ اور 3 دن گزر گئے لیکن حضرت سید الطاف محی الدین قادری ان سے نہ ملے وہ دربار میں ہی ان کا سٹے رہا تو چوتھے دن ان کو بلایا گیا ملاقات کے لیے تو ملاقات بھی کی اور پھر اجازت بھی دے دی واپس جانے کی جب وہ واپس گئے تو پتہ چلا اس وقت بسیں چلا کرتی تھیں کاریں نہیں ہوتی تھیں تو پتہ چلا 3 دن سے بسوں کی ہڑتال تھی اور آج ہی کھلی تھی جو انہوں نے فرمایا کہ اب آپ جا سکتے ہیں اور وہ ہڑتال کھل گئی اور بسیں چل پڑی یہ بھی ان کی ایک کرامت ہے اور ساتھ ایک دفعہ انہوں نے بارش کے لیے دعا کروائی مریدوں نے تو آپ نے حضور غوث پاک کے روضے کی طرف اپنا منہ چہرہ مبارک فرما کے بولے ہاتھ اٹھا کے کہ بارش ہو تو بارش ہو پڑی ایسے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی ماشاءاللہ سبحان اللہ اور حضرت سید الطاف محی الدین قادری رضوان اللہ علیہ کو جو سب سے پسند ہے منقبت حضور غوث پاک کی وہ ہے میری کہانی میری زبانی حافظ صاحب کو کیا قرار ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب سرداج پیر
جہانی تاج پیراں قطب جہانی میرا محی الدین سرتاج پیراں قطب جہانی قطب جانے
اترے جہانی سرتاج پیرا اترے جہانی. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھا کلام. اور ایک ہمارے درباشی کا کلام بھی انہیں بہت پسند تھا. اپنے لنگر سے کچھ دلا دیجیے. در پہ روسے جہاں بلا لیجیے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجے، دوا کیجیے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجے. در پہ غوثِ جہاں بلا میرے دکھ کی کوئی دوا کیجے، دوا کیجیے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجے. امتحانوں کے کچھ نہیں لائق، امتحانوں کے کچھ نہیں لائق. بار آیت سن عطا کیجیے، بار آیت سن عطا کیجے. میرے دل کی کوئی دوا کیجے، دوا کیجیے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجے. در پہ غوثِ جہاں بلا دیجے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجے. دوا کیجیے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجے. امتحانوں کے کچھ نہیں لائق، محض الطاف سے پڑھا دیجیے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجے، دوا کیجے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجے. ہجر میں مر چکا ظہور حسین، ہجر میں مر چکا ظہور حسین. روئے اطہر اسے دکھا دیجیے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجیے، دوا کیجیے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجے. در پہ غوثِ جہاں بلا دیجے
सुभानअल्लाह, बहुत अच्छा कलाम और करने पड़े। मैं आपको बताती चलूँ कि हज़रत सैयद उन्होंने MA फिलॉसफी किया हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज से, और खुद एक दफ़ा फरमाया कि बेटी मुझे ये एजाज़ हासिल है कि घड़ी ख़राब हो गई गवर्नमेंट कॉलेज की, बहुत ऊंची लगी हुई है। तो माशाल्लाह उनका कद मुबारक भी लंबा था, तो सीढ़ी पे चढ़ के तो उन्होंने घड़ी का टाइम ठीक किया था और कोई ना कर सका। और ये बात वो बड़े शौक से खुशी से शेयर करते थे मेरे साथ कि मैंने वो घड़ी का टाइम ठीक किया। गवर्नमेंट कॉलेज की घड़ी काफ़ी ऊंची लगी हुई है, मैंने देखी भी है, सरकार ने मुझे दिखाई कि ये अब्बू ने ठीक की थी, इसका टाइम और सुइयों को घुमाया था। माशाल्लाह जी। हाफ़िज़ साहब वो है ना, एक मैं ही नहीं तुझ पर कुर्बान, ये मैं जिंदे पेश करती। एक नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब लगाना है। कल पुल से हमें जिसने सैयदा का बाबा है, हसनैन ज़माना है। सैयदा का बाबा है, हसनैन ज़माना है। आओ बरे ज़हरा قیامت ہے
نصیرہ سارا تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کلام۔ اب میں آپ سب سے کہوں گی کہ میر محمد بخش صاحب چند اشعار اور آج شراب غوث عارف خریزانی محمد بخش کا مطلب فرماتے ہیں کہ جیلیا دنیا آج جو سب مقدس ہے حضرت سید اللہ محمد خاطری رضوان اللہ ہے جو ان کے مرید ہیں جو ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد ہے آپ کے مرشد کریم کا ذکر ہو رہا ہے اسمت والے بیٹھے ہیں کہ جیلیا دنیا
دعا رکھ محبوبہ والا چلتا کے سوک بڑا جکم دے وہ پائے سوک بڑا جکم دے پائے پر ویر مینا ایک نگاہ جس مرشد میں ہاتھ ڈول سکت سے جویں رکھے کچھ رہنا وچ شریعت مناسب نہیں بندہ حسن وچ شریعت مناسب نہیں بندہ حسن کہنا مجھے دی بگیانا جو کیتے جس دل اندر عشق سمانا پھر نہیں اس جانا وہ پاوے سونے ملن ہزارہ آسانی جس دل اندر عشق نہیں رچیا کتے اس کی مالک دے گھر راکھی کر دے سامر بکھے دلے یار مبارک ہو جس ایک بات اور میں یہاں آپ لوگوں کو بتاؤں حضرت سید الطاف محی الدین قادری نے میری تربیت فرمائی 15 سال میں ان کے ساتھ نہیں ہوں سبحان اللہ 15 سال بعد ان کا وصال ہوا ہے 2008 میں ان کا وصال ہوا ہے اور 11 محرم آج کا دن تھا اور 21 جنوری اس وقت محرم 21 جنوری انگریزی کی اور اسلامی مہینے کی 11 محرم اور سال تھا 2008 تو یہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے تربیت میں فرمایا کہ بیٹی آپ پانی بھی دم کر سکتی ہیں اور جو چینی جو کوئی بھی لائے یہ آپ کو میں اس کو آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ آپ دم کر دیا کریں مریدین کے تو شکر ہے ان کا بڑا کرم ہے میرے اوپر خصوصی کہ میں یہ اگر دم کر کے دیتی ہوں تو ان کا کام ہو جاتا ہے پیچھے دعائیں سرکار کی ہوتی ہیں 9ویں 10ویں سجادہ نشین کی
باقی پھر 9ویں 10ویں 11ویں سے زیادہ شی نے بھی بڑا کرم کیا ہوا میرے اوپر اور میری باقی تربیت انہوں نے فرمائی. پھر اس طرح دربار شریف کا سلسلہ چلتا رہا. جی آپ سب شراب میں بہت سے ہیں. جی میں شراب میں بہت سے آپ کی اجازت سے چند اشعار عطا کی وراثت ہے وہ پیش کرتا ہوں. ابھی شاہ صاحب کو سکھائے ہیں, دیر سے آئے پہنچے ہیں, اہل بیت بھی بڑے عاشق ہیں. میں چند اشعار کی پیش کروں گا, اس کے بعد شراب میں بہت سے آگے پیش کروں گا. آپ جس گھرانے میں بیٹھے ہیں یہ اسی گھرانے کا ذکر ہو رہا ہے, اور جس گھرانے نے کربلا میں شہادت پیش کی اس گھرانے کا ذکر ہو رہا ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے, علی کے ہیں یہ گھر والے, وفا یہ کلام تو وہ ہے, یہ ذکر وہ ہے, یہ گنگے بھی بول اٹھتے ہیں. سبحان اللہ. شیر سنیے. یہ پتھر سے بھی بدلا نہیں لیتے, جو جاگ رہے ہیں سبحان اللہ. یہ پتھر کیونکہ کرم کی وراثت ہے, دعائیں وراثت ہے, کرم کی وراثت ہے, دعائیں وراثت ہے. وہ ہے خدیجہ, وہ زہرا وہ
وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہے لوگوں، گواہ قدسی ہے لوگوں، حیاء وراثت ہے۔ 11 قافلہ مدینہ پاک روانہ ہوا کربلا سے، تو جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ مدینہ شریف پہنچی تو شاعر لکھتا ہے کہ کہاں زینب نے اے نانا وفا کر کے آئی، توجہ ہے، کہاں زینب نے اے نانا وفا کر کے آئی، تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کر کے آئی، کبھی اکبر کبھی اصغر کبھی قاسم کبھی غازی، کبھی اکبر کبھی اصغر کبھی قاسم کبھی غازی، یہ سب دے کر تیرا راضی خدا کر کے آئی، تیرے دل کا جو جھنڈا ہے کبھی نہ سنکھو، قسم عباس کی ایسی دعا کر کے آئی، میرے سر پر جو چادر ہے نہ اتری تھی نہ اترے گی، ہے مجھ میں خون زہرا کا ردا کر کے آئی، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو گواہ قدسی ہے لوگوں، حیاء وراثت ہے۔ اور بڑا خوبصورت سے اس کا نام عطا کی وراثت ہے، یہ شب ہے ان کی سویرا کا نوکر ہے، میرے لیے جو یہ شب ہے خادمہ کی، سمیرہ اس کا نوکر ہے، یہ صرف شعر نہیں ہے، آگے اس کا پروف بھی ہے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سمیرہ کا نوکر ہے، کیسے یہ جب چاہے اثر کر دے، یہ جب چاہے اثر کر دے، سیاہے کی وراثت ہے، یہ جب چاہے اثر کر دے، سیاہے کی وراثت ہے، نہ تو اے کوفیوں تانا کہ بارش لو رب سے
صوفیوں نے کہا آپ اتنے برگزیدہ ہیں اللہ کے بندے ہیں، آپ دعا مانگے بارش ہو جائے، تو وہ تو راضی بالرضا تھے، اللہ کی فیصلے میں راضی تھے، تو شاید لکھتا ہے نہ دو اے کوفیوں دانا کہ بارش مانگو سے، ارے یہ مانگے تو ابھی برسے، یہ مانگے تو ابھی برسے، گھٹائے وراثت ہے، یہ مانگے تو ابھی برسے، یہ مانگے تو ابھی برسے، گھٹائے وراثت ہے، عطائے وراثت ہے۔ بدانے محشر ہے اور فرشتے کہہ رہے ہیں چلو چلو تم حاضر چلو 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 تم یا جنت کے باغیچوں جنت کے باغیچے، حوض کوثر، اور بندے کو کیا چاہیے قیامت کے دن؟ جو میری طرف دیکھ رہا ہے اس کو میں پوچھ رہا ہوں اور کیا چاہیے؟ حوض کوثر، جنت کے باغیچے، لیکن فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو تم یا جنت کے باغیچوں پر اس پہلے سن لو، طلب ہے جس جگہ کی ہو، جگہ کی وراثت ہے، طلب ہے جس جگہ کی ہو، جگہ کی وراثت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عرض شراب غوث اعظم گلشن گلزار شاہ مستو برگ مستو میوہ مستو بار مست روسوے بغداد تابعین کرو دیوار مست روسوے بغداد تابعین کرو دیوار مست شہر مستو کوچہ مستو خانہ خمار مست شہر مستو کوچہ مستو خانہ خمار مست در لباس شاہ بپی مستی تمام جامع مستو خرقہ مستو جھبا دستار مست مستو خرقہ مستو جھبا
شرابے غوث اعظم گلشن و گلزار بزم وجد قطب ربانی تماشا کرد نیست کوب مستو چنگ مستو نغمہ مستو تار مست از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست کی غزل گفتی تو فاضل طیب مدح میر خویش لاح مستو حرف مستو کل کے گوہر بار مست از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے ہستو پھیلے غوث اعظم اور گنج بخشے فیض عالم داتا گنج بخشے فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ فاروق اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم حافظہ اب ہاتھ اٹھا کر سب کے حق میں یہ دعا کر سب پڑھے روزے پہ جا کر صلوات اللہ علیکہ یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول آمین یہ آپ سب ٹھہرتے ہیں کہ پوری چیزیں نہیں ہیں جلدی چیزیں بھیجیں حمید صاحب آپ جا کے چیزیں لے کے آئیں
जल्दी दुआ की चीजें लेके आए। आज आप सब ने दुआएं करनी है, अपनी हाजतें अपने दिल में रख के दुआ करनी है। इंशाअल्लाह गौस पाक के करम से और अकबर 11 के करम से जरूर कबूल होंगी। ये ईमान अकीदा रखें। और साथ ये भी है कि आपने फाजिया के लिए दुआ करनी है कि सिलसिला आलिया कादरिया फाजिया बटाला शरीफ फिरोजपुर रोड हमारा खुल जाए और हम सब मुरीदीन और मैं वहाँ हम रोज महफिल किया करें जैसे पहले होती थी। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد
ما أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم رافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر متحرم منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغالبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصادقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتين في الدارين صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. سبحان ربنا رب العزت عما یصفون. الہی فیوزات و برکات روز افزون و ظہور خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار آمین والا تمام آمین قائم و دائم آمین تا یوم قیامت آمین از عنایت کرم تو مانند آمین یا رحیم یا کریم آمین یا قائم و دائم آمین یا حی یا قیوم آمین یا ذو الجلال والاکرام آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین آمین وعدائے خاندان مقصود و مقہور آمین از ہر دربار مردود و مطرود مانند یا مانے یا دافع یا جبار یا قہار آمین حق حامیم عین سین کاف ہا یا عین صاد آمین الہی بے حرمت سیدنا الکونین رسول ثقلین علیہ وصلی اللہ علیہ وآلہ بشموز فیضان زیب مرسن افاظت و افادت مرشدن وقت حضرت مولانا سید کمران محی الدین قادری ابن حضرت مولانا سید الطاف محی الدین قادری را حروف کے فرق دفاع کر در دارین منور فرما. یا نور الانوار یا منظر الاسرار بے حرمت نبی الاسرار آل الاطہار و صحاب الاغیار و وقت یا شیخ عبدالقادر شین اللہ شین اللہ شین. جی آپ صاحب کلام حضرت سید الطاف محی الدین صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله غني عن المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وذرية سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا محمد وبنات سيدنا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم رافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب ومرفوع ومشفوع ومنقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر طهار منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب جود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغالبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتين في الدارين صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. الہی کی ذات و برکات روز افزون نور ظہوری خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار والدوام قائم و دائم تا یوم قیامت. آز عنایت کرم تمہانے یا رحیم یا کریم یا قائم و دائم یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام بی رحمتک یا ارحم الراحمین. وعدائیں خاندان مخذول و مقہور از ہر دربار مردود و مطرود مانند یا مانے یا دافع یا جبار یا قہار بحق حامین این سین کاف کھا یا این سواد. الہی بے حق سید الکونین و رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشموز فیضان زیب مسند افاظت و افادت مرشد الوقت حضرت مولانا سید کمران محی الدین قادری ابن حضرت مولانا سید الطاف محی الدین قادری راب روف کے فرد فاخر دردارین منور فرما. یا نور الانوار یا مظہر الاسرار بے حکم نبی الاسرار و آل الاطہار و صحاب الاغیار و محق یا شیخ عبدالقادر شیخ اللہ. اس محفل پاک کے تلاوت کا ثواب مستند قرآن پڑھے گئے. 8 قرآن پاک حضرت سید
الطاف محی الدین رضوان اللہ علیہ کے لیے پڑھے گئے اور بہت سی پڑھائیاں آئی ہیں وہ بھی قبول. جتنی ثنا خوانی کی گئی، جتنا بھی ذکر و اذکار کیا گیا، اس کا ثواب اور ختم شریف کا ثواب اور جو لنگر کا اہتمام کیا گیا، اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اور اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، وہ بھی قبول فرما. اور پیارے آقا کی تمام اہل بیت کو پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے. تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام، شہدائے کربلا، شہدائے بدر، انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. خصوص بالخصوص حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم محبوب سبحانی، حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وہ بھی قبول منظور فرمائے. اور بالخصوص سلسلہ عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف کے اول کا 11 اور بالخصوص حضرت سید الطاف محی الدین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وہ قبول منظور فرمائے. اور یہ ان کے درجے بلند ہوں، ان کو جنت الفردوس میں سب کو بلند اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو دنیا سے امت، جتنی بھی آقا کی امت، جتنی بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، تمام کو پیش کرتی ہوں، قبول منظور فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. یا اللہ تے اپنی رحمت کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، سلسلہ عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف کے صدقے تمام مریدین کی نیک جائز دلی مرادیں پوری فرما دیں. تمام مریدین جن کو بیٹوں کی حاجت ہے، ان کو بیٹے عطا فرما دیں اور نیک اور صالح بیٹے عطا فرما. تمام مرید پر اپنا رحم کرم فرما. یا اللہ کل بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ کل بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے. یا اللہ کل بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما دے. یا اللہ کل بے گھروں کو گھر عطا فرما دے. یا اللہ پاک جن کے کاروبار رکے ہوئے ہیں، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے. ان کے کاروبار بہت اچھے چلیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ منافع ہو. اور جن بچوں کو رشتے کا مسئلہ ہے، ان کے رشتے طے ہو جائیں اور ان کی جلدی شادیاں ہوں، اچھی گھروں میں اچھی جگہ پہ شادیاں ہوں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ آج بہت حاضری ہے. آپ لوگ سارے پہلے لنگر کھائیں تاکہ میں دیکھوں لنگر آپ تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں.